إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں جعفر بن محمد بن علی بن حسین رحمہ اللہ ان شخصیت کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حدیثیں لینے کے لیے آپ کے پاس آج آیا ہوں، حدیث کا علم لینا چاہتا ہوں. جناب جعفر رحمہ اللہ نے ان کو بٹھایا، کہا حدیثیں تمہارے پاس پہلے ہی بہت ہیں، آج تمہیں 3 کام کی باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ اذا انعم اللہ علیک فاحببت بقاءہ فاکثر الحمد والشکر. اللہ کی نعمتیں اگر اپنے اوپر دیکھو اور یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں باقی رہیں، ختم نہ ہوں، ان کا دوام رہے، تو کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا. نعمتوں کا باقی رہنا بغیر شکریہ کے ممکن نہیں ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. کبھی اپنی زندگی میں دیکھو کہ تمہارا رزق کا معاملہ اٹک گیا ہے، بات بن نہیں رہی، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، کیونکہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اذا حزبک امر من سلطان، حکمرانوں کے فیصلوں سے، حکمرانوں کے معاملات سے پریشانی ہوتی ہے، ان کے فیصلے تمہاری زندگی مشکل کرتے ہیں، یا اور بھی کہیں زندگی میں پھنس جاتے ہو کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ، نکلنے کا راہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اسباب ہی نہیں ہے، لاچاری اور بے بسی ہے، اس صورت میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر کثرت سے کرنا. فإنها مفتاح الفرج. ہر قسم کی پریشانی اور تنگی سے نکلنے کے راستوں کی مفتاح، کنجی یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے. کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ 3 نصیحتیں سیدنا جعفر رحمہ اللہ نے اپنے وقت کے امام محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کی تھی، اور یہ تینوں نصیحتیں اس وقت میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جو حالات بنتے جا رہے ہیں، جو معاملات بنتے جا رہے ہیں، آپ خود حضرات
کام کاج اور کاروبار اور مارکیٹ سے وابستہ ہیں، کس نوعیت کی صورتحال اس وقت موجود ہے، کیا کیا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، پھر اوپر سے آپ کے لیے جو نیا بجٹ تیار ہوا ہے، میں اور آپ بے بس ہیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے، بجلی کا بل جیسا بھی آئے وہ تو بھرنا ہی بھرنا ہے، کیونکہ یہ بجلی میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے، اس کے بغیر اب شہر کی میری زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ٹیکس ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہیں بے بس، ہم سے یقیناً کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی معاملات ہوئے ہیں، کوئی اس قسم کی چیزیں سرزد ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ نعمتیں جو عطا کی تھی وہ چھینی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے، نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر وہ قوم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتی، وہ نعمت اس قوم سے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہر قوم کے ساتھ ہے۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز قرار دے کر اس کو یہ سمجھ لینا کہ ہم جیسے چاہے جو چاہے منمانی چاہے کرتے رہیں، یہاں ہم سے کوئی حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں اور یہ قیامت تک یہ ملک باقی رہے گا، تو یہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو یا کوئی اور خطہ ہو، کوئی اور قوم ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، اللہ نے بڑی واضح الفاظ میں بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ ایک قوم کی ایک بستی کی مثال ہے، وہ بستی مکہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بستی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی امن میں تھی، مطمئن تھی، اور اس کی معیشت بھی بڑی مضبوط تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جو بھی رزق کے دروازے تھے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، تجارت کے جو بھی راستے تھے وہ سارے ان کے لیے وافر تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اب وہ مکہ ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ اس آیت میں مراد مکہ ہے۔ اللہ نے مکہ والوں سے بھی اس نعمت کو چھینا تھا، اور وہ ایک نعمت تھی سب سے بڑی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اس نعمت کی مکہ والوں نے قدر نہیں کی تھی، یہ نعمت ان کے ہاں سے چلی گئی، اور کبھی پھر واپس پلٹ کے یہاں پر اللہ کے نبی نے سکونت اختیار نہیں کی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد صحابہ انصار پریشان تھے، ایک دل میں خوف تھا کہ آئے تھے مدینہ، جس وقت یہ مکہ مشرکین کے حوالے تھا، آج مکہ فتح ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں ہیں، اب پتہ نہیں واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں سارے معاملات سے نمٹ کر ان سے گفتگو کی تو بڑی تسلی بخش گفتگو کی، اور فرمایا کہ لوگ یہ مال غنیمت، مال و متاع لے کر جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر واپس جاؤ گے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں جب انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے ہی راستے میں استعمال کیا جائے، اللہ کی ہی عبادت میں استعمال کیا جائے۔ نعمت اللہ کی ہو، انسان اس کا استعمال معاصی میں، اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہو، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ دوسری نصیحت انہوں نے کی رزق کے استبطاء کی۔ رزق لٹک گیا ہے، اٹک گیا ہے، مارکیٹ کی صورتحال آپ سب واقف ہیں، اچھے اچھے پریشان ہیں اور شدید پریشان ہیں، اور کئی عرصے سے پریشان ہیں، کوئی صورت بنتی ہوئی آگے نظر بھی نہیں آ رہی کہ معاملہ کس طرح سلجھے گا۔ لوگوں کے پاس اس وقت حد درجے پریشانی ہی پریشانی ہے، اب کرے کیا وہ آدمی؟ تو انہوں نے بھی یہ حل بتایا کہ فاکثر الاستغفار، آپ کی زبان پر کثرت سے استغفار ہونا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ استغفار جو ہے نا بندے کی صفت ہوتی ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ میری ایک صفت ہے، آپ مجھے عام طور پہ دیکھتے ہیں، میں ٹوپی میں آپ کو نظر آتا ہوں، یہ اس طرح کی ٹوپی سفید عام طور کی میں نے پہنی بھی ہوتی ہے، میری صفت ہے۔ آپ میں سے کسی کی صفت ہے، کسی نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی کی داڑھی کا کلر ہوا ہے، کسی کی داڑھی سفید ہے، وہ دور سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی چال ڈھال، اس کا انداز، اس کا لباس بتا رہا ہوتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، دور سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے، یہ صفت ہے۔
جو شخص متصف ہوگا اس صفت سے استغفار کی، دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں. 2-4 بار، 10-12 بار، 2-4 دن، مہینے 2 مہینے کی کہانی نہیں ہوتی. اس کو چمٹنا پڑتا ہے. حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وضاحت کی. من لزم الاستغفار، جو آدمی چمٹتا ہے استغفار سے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت یہ کلمہ جاری رہتا ہے. اب ذرا سا بات کو سمجھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں، ایک محفل میں، مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بھی کر رہے ہوتے تھے، بات چیت بھی کر رہے ہوتے، لیکن ہم ایک ہی محفل میں عام طور پر گنتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار استغفار کیا ہے، تو آپ کی زبان سے 100 مرتبہ ہم استغفار کا لفظ سنتے تھے ایک ہی بیٹھک میں. جیسے ہماری بھی کبھی ہم سانس بھر کر باہر نکالتے ہیں تو زبان سے بے ساختہ اللہ نکل جاتا ہے، اللہ اکبر نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کثرت کے ساتھ استغفار آپ کی زبان پر جاری تھا، کثرت کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار صرف گناہوں سے توبہ نہیں ہے، یہ گناہوں کے لیے نہیں ہے. گناہوں کی توبہ کے ساتھ ساتھ یہ استغفار الگ سے ایک ذکر ہے، کیونکہ یہ زبان کا ہے، یہ ذکر زبان کا ذکر ہے. توبہ اگر ہوتی ہے اس کے ساتھ دل بھی شامل ہوتا ہے. دل کی توبہ بھی، دل کے ساتھ انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن استغفار ہے زبان کا ذکر، جس کے اندر توبہ بھی شامل ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو استغفار کی کثرت ہے، کثرت، چمٹ جانا، محفلوں میں اس طرح سے پڑھنا. بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آنے والے مہمانوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے، کبھی گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کے پاس جا رہے ہوتے. یہ وہ مواقع تھے کہ جو ان کاموں میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ جائز ہیں. ان جائز کاموں کے اندر انسان پڑھنے کے بعد اللہ سے جو کچھ دیر کے لیے دور ہوا ہے، اپنی اس دوری کو اس استغفار کے ذریعے سے مٹا دے. یہ زبان پر آپ کی جب یہ کلمہ ہوتا ہے، جو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو استغفار ہے نا، اجعلوا الاستغفار، یہ تمہارا استغفار ہونا چاہیے. کہاں کہاں ہونا چاہیے؟ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہو تو کثرت سے استغفار کرو. وعلی مواعیدکم، دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھو، زبان پر استغفار جاری ہو. وفی طرقاتکم، راستے میں کہیں آ جا رہے ہو، تمہاری زبان پر استغفار ہو. وفی اسواقکم، بازار میں دکان پر اپنے کاروبار پر بیٹھے ہو، زبان پر استغفار ہو. تم اپنے راستے میں، گھروں میں، کاروبار پر، اپنی مجالس میں، محفلوں میں، گیدرنگ میں بیٹھے ہو، زبان پر استغفار ہو. یہ معنی ہے کثرت سے استغفار کرنے کا، اس کے ساتھ چمٹ جانے کا. زبان پر آپ کی کثرت سے جملہ استغفر اللہ ہی خالی کافی رہے گا. باقی اس کے اور بھی صیغے وارد ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس جملے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اس جملے کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے. وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ یہ آدمی میدان جنگ سے بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو. میدان جنگ میں واپس پلٹ کر بھاگ کر آنا ایک کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 کبیرہ گناہ بتائے، ان میں ایک کبیرہ گناہ یہی ہے کہ میدان جنگ میں دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ کر آ جانا. فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا یہ گناہ بھی بخشوا دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں کوشش تو کر رہے ہیں، دکان پر مال پڑا ہوا ہے، فیکٹری میں مال موجود ہے، آپ میں صبح کو کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، کمائی کے ذرائع روزگار موجود نہیں ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں، اسباب تو میں اختیار کر رہا ہوں، لیکن رزق آ نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں استبداء الرزق. معاملہ لٹک گیا ہے، کیونکہ رزق اللہ کی دین ہے. کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ رزق کما سکے. انسان سارا دن کوشش محنت کرتا رہے، رزق اس کے مقدر میں نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. اور اگر رزق اس کے مقدر میں ہے تو اس کو مل کر رہے گا، چاہے وہ اسباب نہ بھی اختیار کرے. لیکن اسباب اختیار کرنے کا حکم رب تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے. یہ جو پریشانیوں کے احوال کے اندر میں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جملہ چمٹ جائیں اس جملے سے. آپ کی زبان پر کثرت کے ساتھ یہ جملہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی موجود ہو. سوتے ہوئے، رات کو بستر میں، صبح اٹھنے کے بعد، ہر موقع پر آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو.
نمبر 1. نمبر 2، یہ جملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر آپ پر آنے والے عذابوں کو ٹال دیتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. قریش والوں کو، مکہ والوں کو، مشرکین کو اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. ان کے لیے امان ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. آپ کا وجود، آپ کی بقا ان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گی. لیکن ہمارے لیے یہ امان جا چکی، یہ گارنٹی ختم ہو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس پیش ہو گئے. وما كان الله معذبهم يستغفرون. اور یہ قریش والے ہی، مشرکین مکہ ہی، جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یہ ان کے لیے اللہ نے کہا. میں اور آپ بھی اسی قبیل سے ہیں. اب میری اور آپ کی زبان پر بھی ہوگا نا، یہ ہے اللہ کا عذاب، پکڑ ہے اللہ کی. یہ چیزیں جب آپ اور میں کوشش کر رہے ہوں، محنت کر رہے ہوں اور چیزیں معاملات لٹکے ہوئے ہوں، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اللہ کے اس عذاب سے بچنا ہے، اس کلمے کو، اس صفت کو مستقل اختیار کرنا ہے. آخرت میں بچنا ہے اس صفت کو کثرت سے. یہ دیکھیں نا جملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دو حدیثیں ہیں. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اور دوسرے الفاظ من سرہ ان تسرہ صحیفته فلیستغفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اپنا صحیفہ دیکھے، اپنا نام اعمال، اور دیکھنے کے بعد وہ اسے خوش کر دے، خود وہ خوش ہو جائے دیکھنے کے بعد. اور دوسرے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، خوشخبری کا مستحق ہے جس نے اپنے صحیفے میں، اپنے نام اعمال میں استغفار دیکھا. آپ کا اور میرا صحیفہ کیا ہے؟ آپ کا میرا نام اعمال کیا ہے؟ آپ کا میرا نام اعمال ہے، میرا صحیفہ ہے، میں خود اسے دیکھوں گا. اس میں لائنز کے حساب سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ گناہ کیا، یہ نیکی نہیں کی، یہ معاملہ کیا، یہ معاملہ نہیں کیا. یہ آپ کی ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں بنی ہوئی ہوں گی. اس ترتیب کے اندر آپ کو ہر لائن کے بعد، دو لائن کے بعد، دو لائنوں کے بیچ میں اپنی یہ نیکی استغفار کی اگر نظر آئے گی، چاہے وہ آپ نے نیکی کی ہو، نیکی کے بعد بھی استغفار ہے، چاہے وہ گناہ کیا ہو، گناہ کے بعد بھی استغفار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، حج کے بعد، حج مکمل ہو جائے تو فاستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اپنے حج کے اختتام پر اللہ سے استغفار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے ہی، سلام پھیرتے ہی پہلی چیز استغفر اللہ. جب پورے آپ کے رات کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، تہجد وغیرہ سب ختم ہو گئی، دعائیں التجائیں سب پوری ہو گئی، رات کا اختتام ہے. رات کے اختتام پر اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کو والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں. یہ مستغفرین صفت ہے، مستغفرین صفت ہے. یہ ایک دو دفعہ بولنے سے، ایک دو دفعہ استغفر اللہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ ڈیلی بیسس پر روزانہ اس وقت کو اپنے اہتمام کے ساتھ خالی کرتا ہے اور چپ چاپ ہو کے اللہ کے ساتھ اپنا لو لگا کے اللہ کے ساتھ مشغول ہو کے اور پھر اس ذکر کو کرتا رہتا ہے، یہ آدمی وہ ہے جو اس صفت کا مستحق ہے کہ وہ مستغفر ہے. یہ چیز نیکیوں کے بعد آپ اپنے صحیفے میں دیکھیں گے. کل قیامت کے دن میں اپنے صحیفے میں دیکھوں گا میری نیکی کے اختتام پر استغفار، کہ اللہ اس نیکی کے اندر کوئی کمی ہے بخش دے، اللہ اس نیکی میں کوئی ریاکاری ہے بخش دے، اللہ اس نیکی کے اندر میں نے کسی کو خوش کرنا چاہے بخش دے. میرے گناہ ہیں، اپنے صحیفے کے اندر گناہ دیکھوں گا، استغفار. یہ استغفار مجھے کل قیامت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا. یہ اللہ کی پکڑ سے دنیا میں بھی بچاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے آخرت میں بھی بچاتا ہے. کیونکہ اس کلمے کے ذریعے سے میں اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ قادر ہے مجھے پکڑنے پر، اللہ قادر ہے میری گناہوں پر مجھے سزا دینے پر، اور میں اس بات پر اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. میں اقرار کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر اللہ نے مجھے بخشا نہیں، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو نہ دنیا میں میرا کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے،
یہ جو جملے میں نے ابھی اردو میں کہے نا کہ انسان اللہ کو مان رہا ہے اور اپنی تقصیر، اپنی کمی، اپنے اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ کو ہی اپنا ملجا اور مأویٰ قرار دے رہا ہے۔ سید الاستغفار کا یہی مفہوم ہے سارا کا سارا، کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے، اپنے رب سے مانے۔ یہ چیزیں آپ کے بند تالوں کو کھولتی ہے، آپ کے معاملات کو آسان کرتی ہے، آپ کے رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ اللہ آپ کو سبب بے سبب دونوں طرح سے رزق عطا کرتا ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ نوح علیہ السلام کا تھا۔ میں نے اللہ ان سے کہا تھا کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرنا، اللہ بخش دے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے اس استغفار کا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش میرے بس میں نہیں ہے، بارش میں نہیں برسا سکتا۔ یہ کلمہ استغفار تمہارے لیے اللہ سے وہ دروازے کھول دے گا آسمان کے، جہاں سے وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے، جس میں سے ایک بارش ہے، بارش کے ذریعے سے انسان کی حیات ہے، پانی سے حیات ہے، پانی سے اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہے۔ اللہ اس پانی کو آسمان سے تمہارے اوپر یرسل السماء علیکم مدرارا کھول کر اس آسمان کو برسائے گا۔ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ بے اختیاری چیز جو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اس کو تم پر برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ یہ صرف استغفر اللہ کلمے کا سچے دل سے پڑھا گیا، اللہ سے ان کثرت کے ساتھ چمٹ کے پڑھا گیا کلمہ، اللہ کے ساتھ لو لگا کے پڑھا گیا کلمہ، یہ آپ کے لیے کیا کیا دروازے کھول رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے لیے ایسے ایسے رزق کے دروازے کھولے گا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد دے گا، اولاد میں صرف اولاد نہیں بیٹے دے گا، یہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ بھی عطا الہی ہے، اور وہ عطا کرے گا کیونکہ تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے اپنے پاس سبب، انسان اختیار تو کرتا ہے سبب، لیکن اولاد پیدا نہیں کر سکتا، خالق اللہ ہے۔ اولاد میں ہوگا کیا وہ بھی انسان کو معلوم نہیں ہے، کیسا ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اینڈ کر دیا اللہ نے کہ اس کلمہ استغفار سے جنت ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر اللہ کی طرف سے آگے تمہارے لیے جنت میں نہریں ہیں۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہود علیہ السلام کی زبانی تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ کلمہ استغفار کی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو تلقین کی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت میں، تمہاری جسمانی طاقت، تمہاری قومی طاقت، تمہاری مالی طاقت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، خوبصورت متاع عطا فرمائے گا، فائدہ ہی فائدہ دے گا دنیا اور آخرت میں۔ یہ کلمہ صرف استغفار کا آپ کے لیے کہاں کہاں کے کیا کیا دروازے کھول رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے، رب اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، بعض روایت میں مسجد سے نکلتے ہوئے بھی رب اغفر لی اور اللہم انی اسألک من فضلک، بیت الخلاء سے نکلتے غفرانک، نماز میں رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی، نماز ختم کر کے استغفر اللہ، یہ رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ جملہ جو ہے جو ابن عمر فرماتے ہیں رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ ایک ایک محفل میں 100 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ یہ جملہ سنتا تھا، یعنی آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری تھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ آپ کے مسائل ہیں، آپ حل نہیں کر پا رہے، آپ کو مسئلے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کاروباری مسئلوں میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں، پریشان اس قدر ہیں، حل نظر نہیں آ رہا اور حل کر بھی نہیں سکتے، تو یہ حل صرف اور صرف اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد تک پہنچنے کا راستہ وہ رب تعالیٰ نے اس جملے کے اندر رکھا ہے، جس کو بڑا ہلکا اور معمولی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، عام سا جملہ ہے، یہ عام سا جملہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا جملہ ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے۔ آخری بات جو سیدنا جعفر نے کی سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، حکمران گھیر لے، پکڑ لے، تنگ کر رہا ہے، اذا حزبک امر من سلطان، حاکموں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، اور آپ اور میں تو اچھی طرح جانتے ہیں جس شہر میں ہم رہتے ہیں کہ یہاں ہم کس طریقے سے پریشان رہتے ہیں حکومتی معاملات کی وجہ سے، یعنی
کوئی قانون بنتا ہے، کوئی چیز بنتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے قانون نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے قانون ہے. اور پھر جو وہ نمائندے ہیں وہ کس طریقے سے اس قانون کا استعمال کرتے ہیں وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ چیز سعودیہ میں رہتے ہوئے دیکھی تھی، وہاں سمجھ میں نہیں آئی تھی. یہ دو ذکر جو ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو سیدنا جعفر نے بیان فرمایا، اور اسی سے ملتا جلتا ہم معنی ذکر ہے وہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ دو ذکر وہ ہیں جو لاچاری اور جب انسان بے بس ہو جائے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، بے بس ہے، وہ اس کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اب اگلا آدمی نپٹا ہی نہیں رہا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب بے بسی اور لاچاری میں ہو نا تو وہاں بھی ایسے حکومتی دفاتر کے اندر کبھی کسی کا معاملہ ٹکتا تھا نا، میں یہ دیکھتا تھا وہ جملہ کثرت سے وہاں پہ پڑھا جاتا تھا، حسبی اللہ علیک، میرا اللہ میرے لیے کافی، وہ تجھ سے نپٹے گا. بڑا بھاری جملہ ہے، بڑا بھاری جملہ ہے کہ اللہ تجھ سے نپٹے گا. پھر سوچیں اس بندے کا بنے گا کیا. تو جب ایسی یہ اس طرح کے قوانین اور اس طرح کے نظام، یہ ٹیکس کے معاملات، یہ ظلم اور جور جو میں اور آپ جھیل رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس میں غلطی ہماری بھی ہے، گناہ ہمارے بھی ہیں. یہ ہم پہ مسلط ایسے نہیں ہوئے، ان کو کوئی امریکہ یا کوئی دوسری طاقتوں نے مسلط نہیں کیا، ان کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہم پر مسلط کیا ہے. غلطیاں ہماری ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. ابھی بھی ہم اپنی غلطیوں کے بجائے قصوروار امریکہ کو، جہاں کوئی مسئلہ ہو یہودیوں کو گالی دے کے اپنے آپ کو آزاد کر دو، اپنی جان چھڑا دو، یہ یہودیوں کا معاملہ ہے، یہ یہودی ایسے ہیں، یہودیوں پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت. ان پہ لعنت کر کے میں اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ قرار نہیں دے سکتا. میں نے تو اللہ کی قربت کے دعوے کیے تھے، میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کو تسلیم کیا تھا کہ میں کروں گا. اس کے بعد میں نے ہی اللہ سے منہ موڑا تھا، میں نے ہی اللہ سے بغاوت کی تھی، تو اللہ کی پکڑ بھی مجھ پہ زیادہ سخت آئے گی. جو اللہ کا دشمن ہے وہاں تو اللہ آزماتا ہی آزماتا ہے، ان کو دے کر آزماتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ لے کر آزماتا ہے زیادہ تر. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. لینے والی آزمائش میں کامیابی آسانی سے ہو جاتی ہے. جو دینے والی آزمائش ہوتی ہے رب تعالیٰ کی عطا کے ساتھ، وہاں پہ بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے اپنے احوال پر غور کیجئے، اور یہ ورد جب کہیں پھنس جائیں، کہیں ایسے معاملات کے اندر جہاں کوئی پیس رہا ہے، کوئی ظلم کی چکی میں، تو گالیاں دینے کے بجائے، اپنے صحیفے کو اور گندا کرنے کے بجائے، اپنے معاملات اور تعلقات کو اور خراب اللہ سے کرنے کے بجائے، تھوڑا سا اپنا ماضی چیک کر لیں ہم، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی. کیونکہ من حیث القوم پس رہے ہیں، پوری قوم پس رہی، میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، آٹے کے ساتھ نمک بھی پستا ہے. تو من حیث القوم کیا کیا ہم نے ایسا کیا ہے، اللہ کو کس طرح ناراض کیا ہے، وہ بھی چیک کرے انسان. اور ایسے موقعوں پر بجائے اس کے کہ آپ کے الیکٹرک کو گالیاں دیں، آپ ٹیکس لگانے والوں کو گالیاں دیں، آپ کے گالیاں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا صحیفہ گندا تو ہوتا رہے گا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ظلم مزید سے مزید بڑھتا جائے گا. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ لاچاری اور بے بسی میں اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ چیزیں آپ کو بارگاہ الہی میں نجات کا سامان فراہم کریں گی. کام وہ کیجئے جس سے مسئلہ حل ہو. گالیاں دینے سے دل کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے، کچھ لمحے دو لمحے کا سکون تو آ جاتا ہے، لیکن مسئلہ نہ حل ہوتا ہے بلکہ اپنا صحیفہ بھی گندا ہو جاتا ہے. اللہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہم سب کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.